اچھا، رمضان میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرانے کا مسئلہ، لیبارٹری جاتے ہیں، بلڈ نکالنا پڑ رہا ہے، تو خون نکلوانے سے یہ بالکل جائز ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا بھی خون نکال لیا جائے۔ اسی طریقے سے حالت روزہ میں شوگر بھی چیک کی جا سکتی، ظاہر ہے اس میں بھی بلڈ نکالا جا رہا ہے۔ اچھا، شوگر کے مریض کے لحاظ سے بھی یہ ہر شوگر کا مریض ذرا الگ ہے، ہم کی کوئی ایک حکم سب پہ مریضوں پہ نہیں لگا سکتے۔ بہت سے مریض ایسے ہیں، کتنی ویب سائٹس موجود ہیں، کتنے ڈاکٹروں کے ٹی وی پروگرامز آتے ہیں کہ کون کون سی احتیاطیں رکھ کے جو زیادہ کمپلیکیٹڈ جن کی شوگر نہیں ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ احتیاط کر لیں، دوا کے ڈوز یہ کر لیں، انسولین کے ڈوز کم اور زیادہ کیے جا سکتے ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ڈاکٹروں سے مشورے وغیرہ کے بعد، ایسا نہ ہو کہ کوئی زبردستی جو ہے وہ کسی کو نقصان ہو جائے اور بعد میں ہمیں آ کے پکڑ کے آپ نے اتنے سخت مسئلے بتائے جس کی وجہ سے دیکھیں انہوں نے روزہ رکھا اور یہ نقصان ہو گیا۔ وہ تو ہر مریض خود دیکھے کہ جب بھی میں نے کہا کہ ہر مریض منفرد ہے، ایک الگ انڈیویجول ہے، اس کا حکم بالکل دوسرے سے الگ ہے۔ تو نہ تو تمام شوگر کے مریضوں پر سے روزہ معاف ہے اور نہ ہی تمام شوگر کے مریض ایسے ہیں کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو۔ یہ ہر شخص کا ایک بالکل الگ مسئلہ ہے، وہ خود دیکھے کہ وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ اپنی ڈائٹ کو مینٹین کرتے ہوئے، دوا کو ڈوز کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے، مشورے سے، لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کے ذریعے، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس سے وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو تو اسے رکھنا پڑے گا روزہ۔ اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک دم سے شوگر بہت ڈاؤن اس کی ہو جاتی ہے اور مسائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے شرعی فریضے پر، کیونکہ شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس موقع پر وہ روزے کو توڑ سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے خون کے بلڈ ڈونیشن باقاعدہ اکثر روزے کی حالت میں دینے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو خون کا عطیہ بھی دے سکتے ہیں، بلڈ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ 21 رمضان آتی ہے، مختلف کیمپس وغیرہ لگتے ہیں، اس کے اندر بھی لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو لوگ عام طور پر دماغ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جسم سے خون نکالنے سے روزہ باطل تو نہیں ہو جاتا، تو باطل نہیں ہوتا ہے، البتہ اگر خون کے اتنا زیادہ خون نکالا جائے جس سے کمزوری ہونے لگے، اس کو ضعف کا باعث بننے لگے، تو اس صورت میں یہ بلڈ ڈونیٹ کرنا یہ مکروہ ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ثواب روزہ کم ہو جائے گا۔ کیونکہ اچھا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مریض کو بہت ضرورت ہے ورنہ وہ مر جائے گا، تو اس طرح کی کوئی صورت حال ہوتی ہے جس میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بلڈ ڈونیٹ کرنا واجب بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ مکروہ والے مسئلے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے جب کوئی ایسی وہ نہیں ہے اور ایک کیمپ لگا ہوا ہے جس کی والنٹیئر کوئی کرے اور جا کر اپنا بلڈ دے دے اور اسے معلوم ہے کہ نہیں اس سے مجھے کمزوری بہت ہو جائے گی، تو اس کے لیے پھر کراہیت رکھتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ان کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، بلڈ ڈونیشن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، بہت سے علاج ایسے ہیں جیسے ہجامہ کروانا، کپنگ جسے کہتے ہیں، یہ بھی اگر خون اس کے جسم سے نکلنے سے کمزوری کا باعث بنے تو ہجامہ کروانا بھی مکروہ ہو جائے گا۔ بلڈ ڈونیشن کا تو آپ نے سن لیا، یعنی ہر وہ طریقہ، لیکن عام طور پر خون کے جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس میں اتنا کم بلڈ لیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی کمزوری وغیرہ نہیں ہوتی۔ البتہ بہت سے ایسے وہمی ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں کہ ذرا سا 5 cc بھی بلڈ نکال لیا جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا نکال لیا اور بے ہوش ہونے لگتے ہیں اسی وقت، تو وہ اس طرح کے وسواسی افراد کی بات نہیں ہو رہی، لیکن عام طور پر جسم سے اتنی مقدار میں ایسا خون نکلنا جو کمزوری کا باعث بن جائے، یہ حالت روزہ میں مکروہ۔ اور قطع نظر اس کے، ابھی میں اس کے فقہی احکام پہ تو ہم کافی تفصیلی کلاس زنجیر زنی اور قمع زنی کے موضوع کے اوپر ایک لے چکے ہیں، وہ ہر مجتہد کے اپنے اپنے مقلد جو ہے اپنے اپنے مجتہد کے مسئلے کے اوپر عمل کرے، لیکن ویسے کہ عام طور پر زنجیر زنی وغیرہ کے اندر وہ اس میں بھی خون اتنا معمولی نکلتا ہے کہ وہ کمزوری کا باعث نہیں، یعنی اس لحاظ سے اس مسئلے سے قطع نظر کہ کچھ مراجع اس کو منع کرتے ہیں، کچھ جائز قرار، وہ والی چیز ابھی ہم نہیں کر رہے، ابھی صرف خون جسم سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر وہ کیونکہ اتنی کم مقدار ہوتی ہے کہ وہ کمزوری کا باعث نہیں ہوتی، بہت زیادہ اگر کوئی ایسا کر لے اور کمزوری کا باعث ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی عام طور پر اتنا خون نہیں نکلتا۔ تو اس میں معیار یہ ہے کہ اتنا خون جو کہ کمزوری کا باعث بنے وہ مکروہ ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد
محمد